اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے جب بار بار مانگی گئی دعاؤں میں رکاوٹ آنے لگے تو سمجھ لو۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے بار بار ایک ہی دعا مانگی ہو، دن رات آنسوؤں کے ساتھ، لیکن وہ پوری نہ ہوئی ہو، اور جب تم ایسا محسوس کرنے لگو کہ تمہاری بار بار مانگی گئی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اور نہ ملنے کا خوف تمہیں ستانے لگا ہے، تو سمجھ لو اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز کا اشارہ دے رہا ہے۔ تو سنو، یہی لمحہ سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب شیطان تمہیں وسوسے دیتا ہے کہ تمہاری دعائیں رد کر دی گئی ہیں، لیکن میں تمہیں ایک راز بتاؤں، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کی دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا، چاہے ہمیں لگے کہ دیر ہو رہی ہے۔ سوچو، اگر ہر دعا فوراً اگر پوری ہو جائے تو صبر کہاں رہے گا، یقین کہاں رہے گا۔ اللہ تمہیں انتظار کروا کے ہمارے دل کو آزما رہا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس کے وعدوں پر قائم رہتے ہو یا نہیں۔ جیسے ایک استاد امتحان میں سوال دیتا ہے اور پھر خاموشی سے دیکھتا ہے کہ شاگرد کیسے جواب دیتا ہے، وہی اللہ بھی تمہیں دعا کے انتظار کے امتحان میں ڈالتا ہے۔ یاد رکھو، دعا کا دیر سے قبول ہونا کبھی اللہ کی خاموشی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی حکمت ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، اور کس وقت دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ شاید تمہیں آج نہیں ملا، لیکن کل وہ تمہیں اس وقت دے گا جب وہ تمہارے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یا تآخر کیا اشارہ دیتی ہے؟ آخر اللہ اس رکاوٹ کے ذریعے تمہیں کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ تو سنو، کبھی کبھی انسان اپنی دعاؤں کے انتظار میں اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ لگتا ہے جیسے دل میں امید کی آخری شمع بھی بجھنے لگی ہے۔ تم سوچتے ہو کہ شاید میری دعاؤں میں طاقت نہیں رہی، شاید میرا رب ناراض ہے، لیکن یہ سوچ خود تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تمہیں اس کیفیت میں دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے دل میں یقین باقی رہتا ہے یا نہیں۔ یاد رکھو، دعا مانگنا خود اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ اگر وہ تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہاری آواز سن رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے بار بار کہا ہے، پکارو مجھے، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ سوچو، وہ رب جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، وہ خود تمہیں پکارنے کی دعوت دیتا ہے۔ پھر تم کیوں سوچتے ہو کہ وہ تمہیں نظر انداز کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ انسان جلد باز ہے۔ ہم چاہتے ہیں جو دعا آج مانگی ہے وہ آج ہی پوری ہو جائے، لیکن اللہ تمہیں اس جلد بازی سے نکال کر صبر کی راہ دکھاتا ہے۔ جیسے بیج زمین میں دفن کر کے فوراً اگتی نہیں بنتا، بلکہ وقت لگتا ہے، پانی لگتا ہے، سورج کی روشنی لگتی ہے، پھر جا کے وہ سرسبز درخت بنتا ہے۔ دعا بھی بلند وہی ہے، تم نے مانگی وہ اللہ کی زمین میں بودی گئی۔ اب صبر کرو، وقت آنے پر وہ تمہارے سامنے
اپنی سبز ٹہنیاں نکالے گا، لیکن ایک سوال باقی رہ جاتی ہے، آخر اللہ کبھی کبھی دعاؤں کی راہ دیوار کیوں کھڑی کرتا ہے؟ وہ رکاوٹ جو تمہیں بے چین کرتی ہو، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ تو سنو، اللہ دو بڑے اشارے تمہیں دینا چاہتا ہے۔ پہلا اشارہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس چیز سے بہتر دینا چاہتا ہے جس کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو۔ ہمارا دل شاید ایک خاص دعا کے ساتھ جڑ گیا ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے کہ آگے تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسندیدہ کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، دور وہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی نظر بہت محدود ہے، لیکن اللہ کی نظر پوری کائنات پر ہے۔ وہ تمہارے کل کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، نہ کہ صرف تمہارے آج کو۔ جب دعا تاخیر کا شکار ہو تو یہ اشارہ ہے کہ اللہ تمہیں اس سے بڑی اور اس سے بہتر نعمت دینے والا ہے۔ دوسرا اشارہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ دعا میں رکاوٹ ایک ایسا دروازہ کھلتی ہے جس کے ذریعے تم اللہ کو اور زیادہ پکارتے ہو اور زیادہ رو کر مانگتے ہو۔ یہی وہ کیفیت ہے جو تمہارے دل کو نرم کرتی ہے اور تمہیں عاجزی سکھاتی ہے۔ اگر دعائیں فوراً پوری ہو جاتے تو شاید تم اتنے گریہ وزاری نہ کرتے۔ یہ تاخیر اس لیے ہے تاکہ تمہارے اور اللہ کے درمیان کا رشتہ مضبوط ہو جائے، تمہاری دعاؤں میں سچائی اور تمہارے دل میں اخلاص پیدا ہو۔ اس لیے اگلی بار جب تمہیں لگے کہ دعا پوری نہیں ہو رہی تو گھبراؤ مت، یہ سمجھ لو کہ اللہ تمہیں اشارہ دے رہا ہے، یا تو تمہیں اس سے بہتر دینے والا ہے یا تمہیں اپنی طرف مزید کھینچ رہا ہے۔ اور یقین کرو یہ دونوں صورتیں تمہارے حق میں ہی ہے۔ تو یاد رکھو، دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر ابھی پوری نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انکار کر دیا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تم تھوڑا سا اور صبر کرو، تھوڑا سا اور یقین مضبوط کرو۔ یہ تاخیر ہی تمہارے ایمان کا امتحان ہے۔ جزاک اللہ۔